پچھلے دنوں ہی ایک جمعیہ تحفیظ القرآن کی ایک رپورٹ ہماری نظروں سے گزری. ایک 70 سال کی عورت امتحان دینے کے لیے آئی اور کامیاب ہو گئی. پورا امتحان اس نے ممتاز تقدیر سے پاس کیا. 30 سوال اس سے کیے گئے اور 30 کے 30 اس نے جواب درست دیے اور وہ 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر کے گئی. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نگرانی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اس کو نازل بھی اللہ نے کیا ہے اور اس کا نگران بھی اللہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ کتاب تبدیل ہو گئی، خلفاء نے تبدیل کر دی، اس میں اضافے ہو گئے، اس میں کمیاں ہو گئی، وہ قرآن حکیم کا انکار کر کے اور اس کی تحریف کا عقیدہ رکھ کے اللہ کی قسم ملت اسلامیہ سے خارج ہو کر ملت کفر میں داخل ہو گئے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے، اس میں کمی اور اضافے ہوئے ہیں، اپنی پسند کی آیات نکال دی گئی اور اپنی پسند کی خود بنا کے ڈال دی گئی. ارے اللہ نے پوری کائنات کو چیلنج کیا تھا کہ میرے اس کلام کی طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو. تم کہتے ہو اس میں کمی اور اضافے ہوئے تو تم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا. تم ایمانیات کے اس عظیم نقطے پر آ کر فیل ہو گئے اور تمہارے کفر پہ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتا ہے وہ اللہ کے حکم کا انکاری ہو کر، قرآن کی نص کا انکاری ہو کر کافر ہو جاتا ہے. ایمانیات میں چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا، یہ پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ نے اپنے پیغامات اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے رسولوں کو منتخب کیا، جن کی فرما برداری کرنا کامیابی ہے اور جن کی نافرمانی ناکامی ہے. جس نے رسولوں کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا. فقط اطاع اللہ، کامیاب ہی نہیں ہوا، اسے اللہ نے اتنی شان دی کہ جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اور جس نے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو ٹھکرایا، اس نے اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا. اللہ نے جو نازل کیا اپنے رسولوں پر، رسولوں نے بغیر چھپائے بغیر تبدیلی کیے اس امانت کو پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا.